بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے دل سے نکلتے ہیں اور روح میں اتر جاتے ہیں۔ آج جو پیغام آپ کے سامنے ہے وہ شاید آپ کے حالات کو بیان کرتا ہو، اور اگر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے پیغام الہی آپ کے لیے ہی آیا ہے۔ اللہ کبھی کبھی بہت خاموش ہو جاتا ہے، نہ کوئی دعا قبول ہوتی محسوس ہوتی ہے، نہ ہی کوئی علامات نظر آتی ہے، نہ راحت کی خبر۔ مگر یاد رکھو، جب اللہ خاموش ہو جائے تو سمجھو امتحان شروع ہو چکا ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب آپ تنہا محسوس کرتے ہیں، ہر طرف سناٹا، نہ انسانوں سے دل لگتا ہے، نہ ہی اپنی آواز سے۔ اس وقت اللہ انسان کو اپنے آپ سے ملوانے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، تاکہ انسان تڑپے، ڈھونڈے، ٹوٹے اور اپنے رب کو پکارے۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے، ہم انسان پر دکھ اور تکلیف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہمارے در پر لوٹ آئے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو سمجھو اللہ تمہیں بہتر وقت پر دینا چاہتا ہے، اور اگر جواب نہیں آ رہا تو جان لو کہ جواب تیار ہو رہا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں، جسے اللہ نے دیر سے دیا اسے بہتر دیا، کیونکہ جب تک روح خالی نہیں ہوتی اللہ اسے اپنی نظروں سے پڑھتا نہیں۔ ناظرین، خاموشی میں سکون تلاش کیجئے، اس امتحان میں عبادت بڑھائیے، اور ہر حال میں الحمدللہ کہنا مت چھوڑیے، کیونکہ جب بندہ تکلیف میں بھی شکر کہے تو عرش کا مالک فرض سمجھتا ہے کہ اسے رحمت میں ڈبو دے۔ آخری بات، اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو یاد رکھیے، غافل انسان اللہ کو چھوڑ سکتا ہے مگر اللہ کبھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ اس لیے آج سے دعاؤں میں صرف یہ مانگیے، یا اللہ، تیری رحمت تو ہر کسی کو ملتی ہے، مگر مجھے تیرا قرب چاہیے، تیرا احساس چاہیے، تیرا دیدار چاہیے، اور وہ سکون چاہیے جو صرف تیرے سجدے میں ملتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو تو اسے شیئر کیجئے، کیونکہ شاید کوئی ایسا دل ہو جو بس ایک اللہ کے پیغام کا انتظار کر رہا ہو۔ پیغام الہی 313، جہاں روح بولتی ہے اور دل روتا ہے۔ آپ خوش رہے، آباد رہے، اور رحمت خدا بندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔